فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم ایک اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ انسانی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزیں بتائی ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ انسانی فطرت میں سے ہیں. ان میں سے ایک چیز جو ہے ناخنوں کا تراشنا ہے. ناخن کے بارے میں آج 3 چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے. نمبر 1، ناخن کا بڑھانا اور اس کو کتنی مدت کے اندر کاٹنا ضروری ہے. نمبر 2، ناخن کا کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اور نمبر 3، ناخن کاٹ کر کہاں پھینکے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ناخن کا بڑھانا کیسا ہے. تو شروع میں ہی میں نے بتایا کہ ناخن کا تراشنا وہ انسانی فطرت میں سے ہے. اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر ہفتے میں ایک دن، جو کہ اکثر و بیشتر ہم جمعہ کے دن ناخنوں کو تراشتے اور کاٹتے ہیں، تو ہفتے کے اندر ایک دن جو ہے ناخنوں کا تراشنا جو ہے مستحب ہے. اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو تو 15 دن کے اندر ایک مرتبہ. زیادہ سے زیادہ جو ہے 40 دن اس کی مدت بیان کی ہے علماء نے. 40 دن سے زیادہ نہ کاٹنا وہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. اس لیے سب سے پہلے تو آدمی کو چاہیے کہ آج کل جو فیشن کے طور پر ناخن بڑھائے جاتے ہیں اس کی شریعت کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے. اگر آدمی 40 دن سے زیادہ ان ناخنوں کو بڑھا کر رکھتا ہے تو یہ گناہ کا کام کرتا ہے. علماء نے اس کو مکروہ تحریمی اور ناجائز لکھا ہے. دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، لیکن علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ ناخن کاٹنے کی ابتدا جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کاٹا جائے. یعنی پہلے شہادت کی انگلی، پھر اس کے پڑوس والی، پھر اس کے بازو والی، پھر اس آخری جو چھوٹی انگلی ہے. تو اس طریقے سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کرنی چاہیے. اور پھر جو ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے تک اس کو ختم کرے. یہ اس طریقے کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے. لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے کاٹتا ہے، کوئی بائیں ہاتھ کے پہلے کاٹتا ہے پھر دائیں ہاتھ کا کاٹتا ہے، تب بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کے لیے گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کو مستحب قرار دیا اور اچھا یہی بتایا ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کو شروع کرے اور جو پھر طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے اوپر اس کو ختم کرے. یہ سنت طریقہ نہیں ہے. علماء نے اس کو اچھا قرار دیا ہے، بہتر قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے. آج کل لوگوں کے اندر یہ جو طریقہ ہے وہ سنت کے نام پر مشہور ہے، حالانکہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اور پیر کے ناخن کی کاٹنے کی ابتدا دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے مسلسل تسلسل کے ساتھ، یعنی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس طرح کاٹتے ہوئے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی تک اس کو ختم کرے. یہ پیر کا مسنون طریقہ ہے اور ہاتھوں کا جو مستحب طریقہ جو ہے وہ میں نے بتا دیا. یہ سنت طریقہ نہیں ہے، مستحب طریقہ ہے. اب رہی بات یہ کہ ناخن کاٹنے کے بعد اس کو کہاں پھینکے جائے. اکثر و بیشتر خاص طور پر گھروں کے اندر عورتیں اس بات کو ضروری سمجھتی ہیں اور عوام کے اندر بھی یہ بات بہت مشہور ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد اس کو دفنا دیا جائے اور اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن علماء نے چونکہ ناخن جو ہے وہ انسانی اعضاء کے اندر سے ہے، اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کا اکرام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور انسان کی ذات کا عزت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی طرح انسان کے اعضاء کا بھی جو ہے وہ حرمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک اعزاز بخشا ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد کسی ناپاک جگہ پر اس کو نہ پھینکے. باہر پھینکنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن کوئی گندی جگہ، ناپاک جگہ جہاں پر ہو، ایسی جگہ پر پھینکنا جو ہے باعث گناہ بتایا گیا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ باہر جو گندا پانی جمع ہوتا ہے اس کے اندر بھی پھینک دیتے ہیں، یا جو واش بیسن باتھ روم وغیرہ کے اندر ہوتا ہے یا فلیش کے اندر ڈال دیتے ہیں، فلیش کر دیتے ہیں۔ تو گندی جگہوں کے اوپر پھینکنے سے منع کیا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسے پھینک بھی دیتا ہے تو یہ جو ہے اس کے لیے باعث گناہ ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ ہے جو جہاں پہ ناپاکی نہیں ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پھینکنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسی جگہ پھینکنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اس کو دفنانا ہی ضروری ہے یا بہتے ہوئے پانی کے اندر بہانا ہی ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ تو ناخن کاٹ کر کسی ایسی جگہ پر پھینکے جہاں پر گندگی وغیرہ نہ ہو۔